أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم. محترم طلباء، یہ سی ڈی طلباء کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے نکالی گئی ہے. یہ سی ڈی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ حرف آخر ہے اور یہ کافی ہے. یہ صرف معاون ہے. آپ کے تلفظ کی تصحیح آپ کہاں تک صحیح پڑھ رہے ہیں، اس تعلق سے کوئی استاد ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا تلفظ صحیح ہے اور آپ کی قرأت درست ہے. اس قاعدے سے آپ کو جہاں الجھن پیدا ہوتی ہے، جہاں پڑھنے سے آپ قاصر رہتے ہیں، جہاں پر آپ ہمت نہیں کرتے ہیں، ان تمام مقامات پر یہ سی ڈی جو ہے آپ کو تعاون کرے گی اور پڑھنے میں سہولت بخشے گی. اب آئیے ہم سب سے پہلے الدرس الاول شروع کریں گے. اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کتاب کو سامنے رکھیے، تلفظ کو غور سے سنیے، خاص طور سے زبان کو نوٹ کیجئے کہ جب کسی حرف کو خاص طور سے جس انداز سے نکالنا ہے اس انداز سے نکل رہا ہے یا نہیں. اگر جو ہے وہ حرف جس طرح نکلنا ہے اس انداز سے نہیں نکل رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کا مخرج جو ہے اس حرف کے تعلق سے صحیح نہیں ہے. اب نوٹ کیجئے کہ تلفظ کس طرح کیا جاتا ہے اور پھر آپ اسی کی روشنی میں پریکٹس کیجئے. الدرس الاول الف، اس میں صرف 3 حروف ہیں جو بہت آسان ہیں، ہر بچہ بغیر کسی تکلیف کے بولتا ہے. یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. تصویر میں جو ہے جو تصویر دی گئی ہے اس میں وضاحت کے ساتھ اس کا طریقہ سمجھایا گیا ہے. اگر آپ اردو جانتے ہیں تو ہدایات بھی لکھ دی گئی ہیں، اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اب تلفظ سنیے: را، نون، لام. را، نون، لام. را یہ حرف پر بولیں گے، ر اس انداز سے نہیں بولیں گے. را، نون، لام. اور چونکہ ہندوستان میں عرصہ دراز سے فارسی کی حکمرانی رہی ہے تو عموماً قرآن کے قاعدے پڑھاتے وقت لوگ اردو اور فارسی کا انداز ہی اپناتے ہیں. را کے بجائے رے کہتے ہیں، با کے بجائے بے کہتے ہیں، فا کے بجائے فے کہتے ہیں. اس کو جو ہے جہاں اے آتا ہے وہاں آ کر لیجئے، جہاں فے ہو وہاں فا کر لیجئے، جہاں بے ہو وہاں با کر لیجئے. اگرچہ میں آخری میں جب مخارج ختم ہوں گے تو اس کا تلفظ بتاؤں گا، لیکن یہاں پر شروع سے ہی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر جو ہے ہم رے نہیں بولیں گے بلکہ را بولیں گے. را، نون، لام. الدرس الاول با، اس میں صرف 4 حروف ہیں اور وہ ہونٹ سے نکلنے والے ہیں. با، ف، میم، واو. نوٹ کیجئے عموماً جو ہے لوگ واو کہتے ہیں، نیچے کے ہونٹ سے مدد لیتے ہیں، جبکہ شکل
واو کا جو سر ہے اس سر کے شکل کے جو ہے ہونٹ بنائیں، پھر اس کو ادا کریں. واو واو، با، ف، میم، واو. اس کے بعد الدرس الاول جیم، اس میں صرف 6 حروف ہیں، پہلے 3 اسی شکل کے، دوسرے 3، لیکن دونوں کے مخارج میں فرق ہے. اس کو واضح کر دیا گیا ہے تصویروں کے ذریعے. پہلے 3 جب ادا کریں گے تو زبان دانتوں کے باہر لائیے، دباؤ مت ڈالیے، بالکل ہلکے طریقے سے اس کو ادا کیجیے. ث، ذال، ضا، ث، ذال، ضا. آخری حرف جس کو جو ہے پر بولنا ہے، خاص طور سے نوٹ کیجیے اس کو. اس کے بعد نیچے آئیے، انہی حروف کو دباؤ ڈال کر ادا کیجیے. دباؤ ڈالنے کی وجہ سے زبان جو ہے قدرے اندر چلے جائے گی اور اوپر کے جو دانت ہیں اس کی جڑ میں جو ہے لگ جائے گی، اور اوپر جو حروف ہیں ان کا ایک ایک نقطہ کم ہو جائے گا. ث، یہ 3 حروف، 3 نقطوں والا ایک حرف ہے. جب آپ اسی کو دباؤ ڈال کر کہیں گے ت، ت، اب ایک نقطہ اس کا کم ہو گیا. اسی طرح جو ہے ذال نقطے والا ہے، جب دباؤ ڈالیں گے دال، دال، اس کا نقطہ جو ہے ختم ہو گیا. اسی طرح جو ہے وا، وا، جب جو ہے وا کہیں گے تو اس وقت اس کا نقطہ باقی ہے. اسی کو دباؤ ڈالیے، زبان اندر لے کے جائیے، اوپر لگائیے، طا، طا، طا. اس طرح جو ہے یہ آپس میں مشابہ ہیں، لیکن ان دونوں کے مخارج الگ الگ ہیں. الدرس الاول دال، اس کے لیے پہلے زبان جہاں پر لگانا ہے اس کو نوٹ کیجئے. اس کے بعد جو ہے دانت بند کیجئے، دانت بند کر کے درمیان میں زور دیجئے. یہ آواز سین، ز، صاد، سین، ز، صاد. اسی طرح جب جو ہے انہی حروف کو اسی انداز میں جب آپ زبان کی جڑ کی طرف زور ڈالیں گے تو یہ آواز نکلے گی شین، جیم، یا، شین، جیم، یا. اس کے بعد الدرس الاول ہے، یہاں پر حروف حلقی، یہ جو تصویریں دی گئی ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ حلق میں جہاں سے جو حروف نکل رہے ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اب ان حروف کو دائیں سے مشروع کیجئے، بلکہ اوپر نیچے اس انداز سے پڑھیے. حمزہ، ہے، عین، ہے، غین، خا. حمزہ، ہے، عین، ہے، غین، خا. آخری کے دونوں جو ہے حروف مغلظہ میں سے ہیں، یعنی ان کو پر بولیں گے. اسی طرح نیچے دیکھیے 2 حرف الگ الگ دیے گئے ہیں، ان دونوں کے مخارج اگرچہ جو ہے قریب ہیں لیکن الگ ہیں. قاف، عموماً جو ہے اردو زبان میں قاف اور خا میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں جو ہے مشابہ بولے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بہت فرق ہے. جیسے آپ یہ کہیں گے تخریب تو تخریب کاری، بگاڑ دینا. جیسے آپ کہیں گے تقریب، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے قریب ہونا، کسی اجتماع یا محفل کو تقریب کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے قاف، آواز بجے گی قاف، قاف. اس کے بعد ہے کیف، کیف.
عام طور پر جو ہے اس کو کاف کہتے ہیں، کاف یہ مخرج نہیں ہے اس کا، کیف کیف۔ آخری جو ہے جو حرف ہے وہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوگا، یہ حرف فوراً آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور اس کی آواز بھی فوراً نہیں نکلے گی، جب تک جو ہے آپ برابر مشق کرتے رہیں گے اور کسی استاد کو سناتے رہیں گے تو صحیح تلفظ اس وقت جو ہے آپ کو اس کا معلوم ہوگا۔ ضاد ضاد ضاد، اس کو نوٹ کیجئے۔ اب میں یہاں پر الف سے لے کر یا تک ہر ایک حرف کا تلفظ کرتا ہوں اور کیسے اس کو پڑھنا ہے اس کو نوٹ کیجئے، اسی انداز سے جو ہے آپ ان تمام حروف کو پڑھیے۔ الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، حمزہ، واو، یا۔ یہاں تک حروف ختم ہوئے۔ مشق اس کی جو ہے بار بار ہونی چاہیے اور جب تک آپ مطمئن نہ ہوں اس وقت تک آگے مت بڑھیے۔